अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लास्ट टॉक मैंने दी थी कि बलूचिस्तान आलमी ताकतों का खारा, और उस टॉक को मैंने एक पार्ट में तो कंप्लीट कर दिया था, पहली जो किस्त आप कह लीजिए, और उसकी आज मैं दूसरी किस्त जो है वो बाकी मैं आज आपके गोश्त गुजार करने जा रहा हूँ। ये ताकतें हैं, इन पे बात करेंगे जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी को पामाल करना चाहती हैं। अगली बात करते हैं अफ़गानिस्तान की, और पश्तूनिस्तान इशू के ऊपर अफ़गानिस्तान चाहता था, क्योंकि अफ़गानिस्तान चाहता था कि ये जो, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर भी 35% पश्तून हैं, तो पश्तूनों का कनेक्शन है ड्यूरल लाइन के अक्रॉस और बलूचिस्तान की तरफ भी। तो इसलिए पश्तूनिस्तान अगर क्रिएट हो जाता है या अफ़गानिस्तान अगर उसको सपोर्ट करता रहा है, इसीलिए करता रहा है ताकि वहाँ पे ये इंडिपेंडेंट हो जाएं। और सेकेंडली अफ़गानिस्तान भी जिस तरह पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ की तलाश में रहा अफ़गानिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान भी बलूचिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ की तलाश में रहे कि वहाँ से वो अपने लिए एक स्पेस क्रिएट कर सकें और अपने जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उनको अचीव कर सकें। और इसी तरह से वो यूनिफिकेशन ऑफ पश्तूनिस्तान एंड बलूचिस्तान को भी फेवर करते थे, जिसको ग्रेटर बलूचिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ ग्रेटर बलूचिस्तान में जो बलोच हैं वो अफ़गानिस्तान में भी रहते हैं, ईरान में भी रहते हैं और पाकिस्तान में तो है ही हैं। तो उसके अलावा अगेन आपको पता है कि वो जो BLA के और जो बलोच मिलिटेंट्स हैं वो अफ़गानिस्तान से भी ऑपरेट करते हैं। अफ़गानिस्तान तालिबान जो है उनको फुल सपोर्ट देते हैं, तो इस हवाले से आप बलूचिस्तान में उनका इंटरेस्ट भी देख लीजिए। बलूचिस्तान बेसिकली जो अफ़गानिस्तान है ना, वो लैंड लॉक्ड कंट्री है। तो लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो अगर अफ़गानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाती है बलूचिस्तान के अंदर, या बलूचिस्तान के अंदर अगर उसको वो अपनी स्पेस मिल जाती है, तो जाहिर है कि वो जो उसका जो लैंड लॉक होने का जो इशू है वो उसका रिजॉल्व हो जाएगा। और तो इसलिए वो BLA को इस वक्त बहुत एक्टिवली जो है इस कार्ड को वो यूज़ कर रहे हैं। अगला मुल्क आते हैं, सातवां मुल्क, वो है अमेरिका। अमेरिका आपको पता है कि कोल्ड वॉर में जहाँ पे राइवलरी थी अमेरिका की USSR के साथ, तो जहाँ पे एक मुल्क आगे बढ़ता था तो दूसरा मुल्क उसको काउंटर करता था। तो बिल्कुल यही हुआ जब USSR ने कम्युनिज़म को एक्सपोर्ट करने की कोशिश की, उन्होंने अफ़गानिस्तान को टेक ओवर करने की कोशिश की और वार्म वाटर तक पहुंचने की कोशिश की, तो अमेरिका उस वक्त अलर्ट हुआ कंटेनमेंट ऑफ USSR के लिए कि इसको रोकना है हर हाल के अंदर। देखिए, मैं हेनरी किसिंजर को सुन रहा था, वो उसने को गालिबन 70s में ही कहा था कि हम बलूचिस्तान को टेक ओवर करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम टेरिटोरियली इसको नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे इंटरेस्ट यहाँ पे ज़रूर हैं। और हम बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं कि ये बलोच जो नेशनलिस्ट हैं ये जिस तरह से ऑपरेट कर रहे हैं और जिस तरह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको स्नप कर रही है, भुट्टो गवर्नमेंट का उन्होंने जो हवाला दिया था कि जिस तरह से वो उसको स्नप कर रही है। उसके बाद अमेरिका का इंटरेस्ट आता है बलूचिस्तान के हवाले से जब CPEC इस्टेब्लिश होता है 2013 ऑनवर्ड्स और गवादर इस्टेब्लिश होता है। उस वजह से फिर अमेरिका ने कहा कि नाउ इट इज़ 21st सेंचुरी, और 21st सेंचुरी के बारे में कहा जा रहा है कि चाइना विल रूल द वर्ल्ड। एक किताब भी आई थी जैक्वस मार्टिन की कि 21st सेंचुरी का सिनेरियो जैक्वस मार्टिन दे रहा था, किताब का नाम था व्हेन चाइना रूल द वर्ल्ड। तो व्हेन चाइना रूल द वर्ल्ड में वो जैक्वस मार्टिन यही बता रहा है कि 21st सेंचुरी जो है दैट बिलोंग्स टू राइज ऑफ चाइना। तो इस और ये चाइना का ये इकनॉमिक राइज है CPEC के ज़रिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ज़रिए। चाइना का जो राइज है, चाइना का जो फॉरेन पॉलिसी है, दैट इज़ ड्रिवन बाय इकनॉमिक इंटरेस्ट। तो इस तरह से अमेरिका ने उसको काउंटर करने का सोचा और अमेरिका उसके बारे में कंसर्न है, इसलिए अमेरिका उसमें इंडिया की भी सपोर्ट लेता है, इंडिया को भी अपने साथ उसको यूज़ करता है, और ये दोनों मिलके चाहते हैं गवादर जो है वो फेल हो जाए और CPEC का जो प्रोजेक्ट है वो नाकामी का शिकार हो जाए। तो उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप की 2025 में उसकी गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी आई है उस पे आते हैं। अभी अमेरिका ने जो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ महीने पहले जो स्टेटमेंट दी थी दैट वाज वेरी एस्टॉनिशिंग
کہ پاکستان میں بلوچستان کے اندر بھی انکلوڈنگ $8 ٹریلین کے منرلز موجود ہیں. یہ ریئر ارتھ منرلز ہیں جو کہ آج کل کی تمام الیکٹرانک ٹیکنالوجی میں یوز کیے جاتے ہیں. اور امریکہ اس وقت چائنا کے ساتھ ایک چپ وار کھیل رہا ہے, ایک ٹیکنالوجی کی وار کھیل رہا ہے, ایک ریئر ارتھ منرلز کی وار کھیل رہا ہے کہ امریکہ کو اس پہ ڈومیننس کے لیے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ڈومیننس, جو ڈرونز کی ڈومیننس, جو کہ آٹومیٹڈ ویپنز کی ڈومیننس ہے, آٹونومس ویپنز کی ڈومیننس ہے, اسپیس کی ڈومیننس ہے, سیٹلائٹ کی ڈومیننس ہے, تو امریکہ کو اس میں برتری چاہیے, ٹیکنالوجیکل یہ سپیریورٹی چاہیے. اس کے لیے امریکہ کو بلوچستان نظر آتا ہے, پاکستان نظر آتا ہے, اور اس لیے انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایک منرل کے لیے انہوں نے ریلیشن بھی دوبارہ اسٹیبلش کیے ہیں. اور پاکستان بالکل پرانی روش پہ چل رہا ہے. ہم ماضی سے کوئی لیسن نہیں سیکھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ فیئر ویدر فرینڈ ہے, ہمیشہ اچھے موسم میں آتا ہے اور برے موسم میں چھوڑ جاتا ہے. تو میں اس کے لیے ورڈ یوز کرتا ہوں کہ جب بھی امریکہ پاکستان کو یوز کرنا چاہتا ہے, امریکہ پاکستان کے ساتھ میرج کر لیتا ہے, اور جب امریکہ کو ضرورت نہیں رہتی امریکہ ڈائیورسز پاکستان. تو اس کے باوجود ہماری جو کرنٹ گورنمنٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے امریکہ کے ساتھ اس وقت جو پینگیں بڑھانی شروع کی ہوئی ہیں, اگین یہ شارٹ ٹرم ہے, اس میں ایکسکلوسیولی ایک ٹیکٹیکل انٹرسٹ ہے, شارٹ ٹرم انٹرسٹ ہے امریکہ کا, پاکستان کے ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرنا اپنے لیے. اور ابھی ایک امریکن فارم کے ساتھ $500 ملین کی ڈیل بھی ہوئی ہے. تو امریکہ ہمارے ریسورسز کو یوز کرنا چاہ رہا ہے, ایکسپلائٹ کرے گا. پاکستان کو تو شاید کچھ حاصل نہ ہو, لیکن امریکہ پاکستان کے ریسورسز کو اسی طرح پلنڈر کر دے گا جیسے کہ ششی تھرور نے اپنی کتاب میں لکھا تھا دی انگلوریس برٹش امپائر, کہ جس میں کس طرح سے اس نے کتاب کا حوالہ دیا تھا کہ کس طرح سے برٹش یا برٹن نے انڈیا کو پلنڈر کیا تھا اور انڈیا کو لوٹا تھا. اس کے علاوہ انڈیا کا بلوچستان کے حوالے سے ایک اور بھی انٹرسٹ ہے جو کہ ذکر کیا جا سکتا ہے, اور وہ ہے کاؤنٹرنگ اور کنٹیننگ چائنا. تو چائنا کو پتہ ہے آپ کو کہ رائیولری چل رہی ہے ایران کی اور امریکہ کی اسرائیل ایجنڈے کی وجہ سے, سنی اسٹیٹ کے ساتھ امریکہ کی کوآپریشن کی وجہ سے, اور پھر یہ ایران کی جو پراکسیز ہیں اس کی وجہ سے, اور پھر ایران کے نیوکلیئر پروگرام کی وجہ سے. اس کی وجہ سے امریکہ بہت زیادہ کنسرنڈ ہے ایران کے بارے میں. تو امریکہ کے لیے ایک اچھی بیس اور سپورٹ مل سکتی ہے, جیسے ہم نے شمسی ایئر بیس جیکو آباد میں 9/11 کے بعد امریکہ کے حوالے کی تھی. تو امریکہ جو ہے اس حوالے سے بھی جو ہے بلوچستان کے اندر وہ اپنا انٹرسٹ لینا چاہے گا. اور ظاہر ہے فائنلی چائنا کو جس طرح بتا چکا ہوں کاؤنٹر کرنے کے لیے 8ویں طاقت ہے چائنا. چائنا کا بلوچستان میں دیکھیے وہ انٹرسٹ آلریڈی میں بتا چکا ہوں. چائنا کا اکنامک انٹرسٹ ہے, چائنا کا انٹرسٹ ہے سی پیک کا سٹارٹ ہونا کامیابی کے ساتھ. چائنا کا انٹرسٹ ہے کہ زنکیانگ پروونس سے لے کے انڈین اوشن تک جو ہے وہ کنیکٹیوٹی بحال ہو جائے. چائنا جو ہے وہ چائنا کا جو ویسٹرن پارٹ ہے وہ ڈیولپ ہو جائے, اور چائنا کی جو ٹریڈ ہے اس کو آلٹرنیٹیو روٹ مل جائے ان کیس اگر کوئی اسٹیٹ آف ملاقہ کرائسس ہوتا ہے تو. اس لیے چائنا یہ ساری ڈیولپمنٹ کر رہا ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ سارا یہ سی پیک جو ہے یہ بلوچستان کی سیکیورٹی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر بلوچستان سیکیور نہیں ہوگا, اگر بلوچستان میں انسرجنسی جاری رہے گی, اگر بلوچستان میں BLA اور بلوچستان لبریشن فرنٹ اور باقی ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ اگر آپریٹ کرتے رہیں گے, تو آلریڈی ہم نے دیکھا ہے کہ چائنا بہت زیادہ آلریڈی کنسرنڈ ہے. چائنیز انجینئرس کے اوپر بہت سے اٹیکس ہو چکے ہیں, چائنیز ورکرز کے اوپر بہت سارے اٹیکس ہو چکے ہیں. چائنا بارہا پاکستان کو تنبیہ کر چکا ہے کہ اب ہماری سیکیورٹی جو ہے فول پروف کی جائے, اور پاکستان ہر بار چائنا کو ایشورنس دیتا ہے. ایون چائنا نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ بھی ہم اپنی فورس لے آتے ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے. تو اس لیے چائنا کا بلوچستان میں انٹرسٹ ختم نہیں ہوگا. چائنا کا انٹرسٹ اور سی پیک, گوادر
اور BRI کی وجہ سے جڑا ہوا ہے. اور پھر چائنا کا یہ سی پیک کا جو انٹرسٹ ہے یہ آبویسلی چائنا تو چاہتا ہے کہ یہ ایکسٹینڈ کرے. اس میں بنگلہ دیش بھی ایسٹرن سائڈ سے اس کو سی پیک کو جوائن کرے. اس پہ جو افغانستان ہے وہ بھی اس کو سی پیک کو جوائن کرے, اور افغانستان کے بہانے جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں وہ بھی اس کو کنیکٹ کریں. تو یہ ہے جناب 8 اسٹیٹس. اور اب ہے 9ویں اسٹیٹ یا 9ویں طاقت یا طاقتیں. وہ کون سی ہیں؟ وہ ہے اسرائیل اور انٹیلیجنس ایجنسیز. بلوچستان کے اندر اس وقت کم از کم 16 انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ فنکشنل ہیں, اور بلوچستان کے اندر وہ اپنے اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کر رہی ہیں. چند ایک جو امپورٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں اس میں ایک تو MI6 ہے جو کہ برٹش کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. سیکنڈلی اسرائیل کی موساد ہے جو کہ آبویسلی پاکستان کو ڈیمیج کرنا چاہتی ہے, اور انڈیا کے ساتھ ان کا الائنس بھی ہے. اور اسرائیل واحد ملک تھا جس نے جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان مئی 2025 میں جب وار ہوئی, اسرائیل واز دا اونلی کنٹری ہو سپورٹڈ انڈیا. تو دونوں کی ملی بھگت ہے کہ بلوچستان کو نقصان پہنچایا جائے اور پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے. تو موساد وہاں پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے را کے ساتھ, انڈین را کے ساتھ مل کے ان کا سیم ایجنڈا ہے. اور اس کے علاوہ امریکن CIA وہ بھی وہاں موجود ہے. اور اس کے علاوہ 5 آئیز جو کہ ایک پرانی آرگنائزیشن ہیں جس میں 5 ممالک ہیں انٹیلیجنس شیئرنگ کرتی ہیں. پھر پاکستان کے حوالے سے ISI ہے, ملٹری انٹیلیجنس ہے, انٹیلیجنس بیورو ہے. تو یہ جو ہماری ایجنسیز ہیں یہ بھی بہت ایکٹیو ہیں. تو یہ تمام جو آرگنائزیشنز ہیں یہ اپنا ایجنڈا اچیو کر رہی ہیں. یہ انٹیلیجنس گیدرنگ کرتی ہیں, انٹیلیجنس شیئرنگ کرتی ہیں, بلوچستان کے حوالے سے اپنے جو انٹرسٹ ہے ان کو سیف گارڈ کرتی ہیں. دیکھتے ہیں کہ سپورٹ کرنا ہے بلوچ ریبلز کو یا بلوچ سیکیورٹی کے حوالے سے وہ پاکستان کے بارے میں کس حد تک کنسرنڈ ہیں. تو آئیے کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں. کنکلوژن یہ ہے کہ پاکستان کو پاکستان کھو نہیں سکتا, پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. پاکستان کین ناٹ لوز اٹ. ہمیں بلوچستان کو پروٹیکٹ کرنا ہے, سیکیور کرنا ہے اپنے جیو پولیٹیکل لوکیشن کی وجہ سے, کیونکہ ہماری جتنی جیو پولیٹیکل سگنیفیکینس ہے میرا خیال ہے اس کی 80% سگنیفیکینس تو بلوچستان کی وجہ سے ہے. اور بلوچستان کی جو سگنیفیکینس ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک طرف ساؤتھ ایشیا سے جڑا ہوا ہے, ایک طرف سینٹرل ایشیا سے جڑا ہوا ہے, ایک طرف ایران ہے, ایک طرف افغانستان ہے, ایک طرف پاکستان ہے, اور ایک طرف انڈین اوشن ہے. تو انڈین اوشن کی جو سگنیفیکینس ہے, جو ہماری 1100 کلومیٹر کی ساحلی پٹی ہے, اس کی جو سگنیفیکینس ہے وہ کسی صورت میں اگنور نہیں کی جا سکتی. اور ابھی حالیہ دنوں میں جس طرح امریکہ نے ایک پسنی کو ٹیک اوور کرنے کا ایک فیصلہ کیا تھا, اس کے بعد میں یہ خبریں بہرحال یہ ویریفائی نہیں ہوئیں کہ واقعی پاکستان نے پسنی جو ہے وہ امریکہ کو آفر کی کہ نہیں کی. لیکن بہرحال پسنی کا اگر آپ نقشہ دیکھیں گوادر سے بہت زیادہ بہتر ہے پسنی کا جو سمندر کا جو روٹ ہے. پسنی بالکل انڈین اوشن میں گوادر کے سینٹر میں آتا ہے, اور سینٹر سے اگر وہاں پہ جو بھی طاقت بیٹھے گی, اگر امریکہ بیٹھے گا تو وہ سارے انڈین اوشن کے اوپر وہ ایک براڈ اسپیکٹرم ویو جو ہے وہ اس کے اوپر رکھے گا اور اپنے آبجیکٹیو کو اچیو کر سکے گا. تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. اب میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, کر دیجیے. اللہ حافظ.